بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم، ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان۔ ذائچہ کیا ہوتا ہے، ذائچوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم ہر ایرے گیرے جو ہمارے سامنے ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی چلو جی اس سے ہم ذائچہ بنوا لیتے ہیں، لیکن پرانے لوگ جنہوں نے ہاتھ سے ذائچے بنائے ہوں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ آج یہاں پہ ایک ایسے گیسٹ ہیں، ایک ایسے اسٹرالوجر ہیں جنہوں نے 15 لاکھ ذائچے بنائے ہیں، اور 15 لاکھ ذائچوں میں ہر کسی کا ذائچہ یاد رکھنا، یا وہ کچھ ایسے خاص لوگ جن کی انہوں نے پریڈکشن کی ہو اور وہ سچ ہوئی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آج ہمارے پاس جو اسٹرالوجر ہیں بہت پرانے، بہت زبردست اسٹرالوجر ہیں، اور ان کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان کے والد صاحب بھی اسٹرالوجی کرتے تھے، اور انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ہاتھ سے یہ تب لکھا کرتے تھے ذائچے لوگوں کے۔ اب یہ نیا دور آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ایڈوانس ہے، تو ہم ٹیکنالوجی کو فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کا علم کیا ہے، ستاروں کا علم کیا ہے، آپ ستاروں سے کیسے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہن لیتے ہیں، جب آپ کو کوئی رنگ بتائی جاتی ہے، کوئی سٹون بتایا جاتا ہے، بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں جانے بغیر ہم اس بندے سے اسٹرالوجی کروا لیتے ہیں، اور پھر اسی سے ہم چیزیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پہ جو موجود ہیں گیسٹ، ہی از ویری نون ماشاءاللہ، ویری فیمس، ہمارے ساتھ لیاقت سبطین صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا۔ میں نے تو ان سے آتے ہی اپنا ذائچہ جو پوچھا ہے، انہوں نے مجھے تھوڑا سا ہی بتایا اور میں یوں ہو کے رہ گئی ہوں۔ اب میں دیکھوں گی کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مجھ سے انشاءاللہ میں آپ سے ہمیشہ رابطے میں رہوں گی، اور جو چیز ہوتی جائے گی میں آپ سے پوچھتی رہوں گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ جی دیکھیں، یہ میں کوئی تقریباً اس کو 40-45 سال سے کر رہا ہوں۔ میرے فادر نے بھی اس پہ کچھ 70 سال ریسرچ کی، چونکہ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے، ہندوستان سے ہے، تو میرے فادر نے وہیں سے سیکھا، اور ریسرچ کرتے ہوئے اب ہم یہاں پہ، پھر میرے والد نے اس پہ کئی بکیں بھی لکھی۔ اچھا۔ اور 40-45 سال مجھے ہو گیا۔ اب ہماری ایک تیسری نسل ہے، وہ بھی تیار، یعنی ہمارے 100 ایئرز تو ہم کراس کر چکے ہیں۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا میرا بیٹا ہے، کامران لیاقت ہے اس کا نام، تو وہ بھی اس پہ بڑی ورکنگ کر رہا ہے انشاءاللہ، بلکہ وہ شاید ہم سے بھی آگے نکل گیا شاید، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر بعض خواتین مجھے کہتی ہیں کہ سر یہ آپ کا بیٹا آپ سے اچھا بتاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں اپنے باپ سے اچھا ہوا تھوڑا ٹیکنالوجی میں، یہ مجھ سے اچھا ہو گیا، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ایک بلڈ کا، خون کا اثر بھی تو ہے نا جو چلا آ رہا ہے وہ اس کے اندر۔ تو اتنا عرصہ آپ نے کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی ایک ایسا ذائچہ ہو جس کو دیکھ کے حیرانگی رہ گئی ہو؟ ہاں، بہت سارے ذائچے ایسے ہوتے ہیں جو میں آپ کو، یعنی ایک شخصیت میرے پاس ایسی آئی جس کا میں آپ کو نام نہیں لے سکتا۔ نہیں آپ نام نہیں، لیکن میں ان کا ذائچہ پڑھ کے تو میں حیران ہو گیا کہ وہ مجھے اس ذائچے میں کچھ سمجھ نہیں آئے کہ وہ ایک بڑی ایک روحانی شخصیت تھی، اور وہ دنیا جانتی، خیر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ ان کا ذائچہ پڑھ کے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ اچھا۔ تو خیر وہ میری شکل کی طرف دیکھتے رہے، دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی انہوں نے کہا یہ پیسے لیں، اور آپ جو ہے نا کم بتایا کریں، لوگوں کو زیادہ نہ بتایا کریں۔ میں صرف یہی کہنے آیا تھا آپ کو کہ لوگوں کو کم بتائیں، جتنی آپ کو اجازت ہے اتنا بتائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں بعض۔ یہ وہ آپ کو بتانے آئے تھے؟ یہ کہنے کے لیے آئے تھے میں کہ اتنا بتائیں جس سے لوگوں کا کام چل سکے، اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ آگے بہت سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جی بالکل بالکل صحیح، ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش۔ اور بات یہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں کچھ لوگ، اب جیسے اگر آپ نے مجھے کوئی چیز بتائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو حاوی کر کے اپنے اوپر بیٹھ جاؤں۔ بالکل ایک کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے۔ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں، ہمارے پاس بڑے اسٹرالوجرز آتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کی ایک کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے آپ کی، لیکن اس کو آپ اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اتنی پیاری بات، اپنی ہی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی کہ مجھے انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ چیزیں اللہ کے معاملات ہیں، اس میں زیادہ ہاتھ نہ ڈالیں، آگے تک نہ جائیں، بس جتنی تمہیں اجازت ہے اس سے اتنی اجازت ہے تو آپ کہتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں نادیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی نادیہ، کیا کہیں گی؟ مجھے لیاقت صاحب سے جو ہے اپنا ذائچہ بنوانا ہے۔ جی بتائیے۔ 8 اپریل
8 अप्रैल 1988 1988 सुबह के 8 बजे सुबह 8 बजे 1988 8 क्या अप्रैल अप्रैल? क्या अप्रैल? 8 अप्रैल? 8 अप्रैल जी 8 अप्रैल 1988 1988 कितने बजे? 8 बजे सुबह 8 बजे। जी कराची में। कराची। और कुछ पूछना चाहेंगे आप इनकी इन्फॉर्मेशन? नहीं, एक सेकंड आप रुके, मैं उनसे पूछ रही हूँ लियाकत साहब से। जी, आपका सवाल क्या है? अच्छा, मुझे शादी के बारे में पूछना, शादी कब होगी और कैसी होगी और माली हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? देखो बीवी, बात यह है कि जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो एरीज है, हमल, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन आपका सेजिटेरियस है, कौस, इसका भी सितारा मुश्तरी है। शादी के हवाले से अभी आपकी पोजीशन में ज्यादा करीब नहीं देख रहा, कम अज कम भी मैं समझता हूँ कि आपकी शादियाँ अभी 2 से 3 साल लगेंगे आपको, और लेकिन शादी बहुत अच्छी होगी और बहुत कामयाब शादी होगी और आपके करीबी लोगों में होगी, क्योंकि जुपिटर आपके अज़दवाजी बुर्ज को देखता है, तो मैं समझता हूँ बहुत नेक, बहुत साले, बहुत अच्छा इंसान होगा। औलाद में 2 से 3 बच्चों की निशानदेही होती है, और दौर अभी आपको सूरज का लगा हुआ है जो 12वें घर में है, तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे आपने 100 रुपए कमाया तो 1000 रुपए खर्चा सामने, तो ये अच्छा दौर नहीं है। ये दौर आपको खत्म होगा, मेरा ख्याल है कि कोई 2017 या 18 के बाद फिर आपको मून लगेगा, जो कि 10 साल का दौर है, बहुत अच्छा है, मरीख बहुत अच्छा है, यानी मैं समझता हूँ कि आगे आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पे में मैसेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और आपका नाम तो आप खैर बताएंगे ऑब्वियसली, तो ये आपका बहुत जरूरी है। अच्छा, सितारों का क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक बड़े कॉन्सेप्ट गलत भी बने होते हैं कि जी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हाथ तो चले, मैंने बहुत सुना है कि हाथ नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, हाथ जो है ना पामिस्ट्री, ये कयाफा है, ये इल्म नहीं है, ये एक अंदाजा है। कैरो एक शख्स था, उसने लोगों के हाथ देख के उनके हालात पूछ के फार्मूले कायम कर लिए, जबकि वो खुद भी फुटपाथ पे मरा। मतलब पामिस्ट्री एक कयाफा है, लेकिन इल्म नजूम एक हकीकत है जी। जैसे 9 सैयारे और 12 बुर्ज, इनकी जो गर्दिश है उससे जो जमीन पे असरात पड़ते हैं, जैसे बारिश है, मौसम है, दिन है, रात है, हालात है, वाकयात हैं, ये सारी चीजें असल में इल्म नजूम से ही बताई जा सकती हैं। लेकिन इल्म नजूम आपके लिए गाइडेंस है, ये नहीं कि कोई हम किसी की तकदीर बदल दे, मैं यूं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर तकदीर बदलनी, हम अपनी ना बदल लें, लोगों की क्यों बदलें? और जो ऐसा दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आमना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं अफशा बात कर रही हूँ। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे हर जगह ढूंढ लेती हैं। जी सर। कॉल बेचारी की ड्रॉप कर दी, हो गई ड्रॉप हो गई आपकी कॉल। सॉरी, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और इनसे जो पूछना चाहती हैं वो पूछ सकती हैं, वरना आपको ना मिलेगा तो आप फेसबुक पे कर लें जी। तो ये आपने कहा कि अच्छा, इसमें बहुत सी चीजें आ गई हैं आजकल। ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये जो एक कंप्यूटर लैपटॉप आ गया है और फोन में एप्स आ गई हैं, इससे भी बड़े लोग एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं। हाँ, बात ये है कि देखें, हम लोग हाथ से जायचा बनाया करते थे, तो हम इसकी अलिफ बे जानते हैं। तो जो ये कंप्यूटर वाले होते हैं, ये कुछ जानते नहीं है, बस इन्होंने वो घर बने हुए देखे कि फलां यहाँ पे, फलां यहाँ पे, वो बात कर ली। हालांकि उस बात का इससे कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, ना इनको पता है कि सैयारों की गर्दिश क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। बाज़ औक़ात जुपिटर अगर बुर्ज हूत यानी पाइसिस में भी पड़ा हो तब भी कमजोर होता है। अच्छा। जबकि उसका अपना घर होता है, उसका नवांशा देखना पड़ता है, उसकी ताकत देखनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि वो अपने बुर्ज में ही हो तो बहुत ताकतवर होगा, अपने बुर्ज में भी ताकतवर नहीं होता। तो इन बहुत सारी चीजें जो होती हैं इसमें जायचे में पढ़नी पड़ती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं फैसलाबाद से जुल्फकार बोल रहा हूँ जी। जी हमने ये इनसे पूछना ये है जी। क्या पूछेंगे? कि हमारे चाचा जी हैं, वो तकरीबन 50 साल से दुनिया से, पता नहीं दुनिया से है या नहीं है। वो असल में हमारे भी, मेरी पैदाइश है, मेरी 48 साल उम्र है, तो वो तकरीबन 55 साल से वो हमें नहीं पता चल रहा है। छोटे से थे वो घर से चले गए, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो इस दुनिया में है या नहीं है। ये थोड़ा सा हमें जायके के जरिए पता चल सकता है
نہیں، یہ ہمارے چاچا جی ہمیں مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے؟ لیکن اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش، مقام پیدائش چاہیے ہوگا. جب ہم ان کا ذائچہ بنائیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں یا نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی خدا نہ کرے کوئی جن بھوت والا علم نہیں ہے، سب حساب کتاب کا علم ہے. جب تک حساب کتاب پراپر نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھوکہ دیتا ہے. لیکن جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہے، جیسے علم ہے، علم غیب ہے، وہ اللہ جانتا ہے، یا وہ ایسی ہستی ہیں جن کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور آپ کو جواب بھی مل گیا ہے کہ یہ توبہ نعوذ باللہ ہم کو نہیں، کوئی علم غیب نہیں ہے، اللہ نہ کرے. علم حساب لے کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ موکل تو آئے ہوئے نہیں ہیں جو آپ کو بتا سکیں گے. اینی ویز ہمارے یہاں پہ ایک شیف صاحب ہوتے ہیں، آپ نے ان کا بھی آج ذائچہ بنانا ہے. بالکل بنائیں گے. اور یہ شیف صاحب بڑی مزے کی چیزیں بناتے ہیں. السلام علیکم شیف، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہے، میچنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کاپی کر رہی ہیں اب ہمیں. کیا بات کی اتنی سی کہ آپ شیف اقبال کو کاپی کر رہی ہیں؟ اوہ اچھا، میں کاپی کر رہی ہوں. آپ کی ملاقات ہے ہمارے ایسٹرالوجر صاحب سے؟ فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر. اور باقی کہ انسانوں کی ہیلپ کر رہے تھے. گریٹ ریمارکیبل. السلام ہے سر آپ کو. جی کیا بن رہا ہے آج ہم نے کچھ بہت مزیدار چکن کٹلیٹس. اوہ چکن کٹلیٹ بن رہے ہیں؟ یس ایبسلیوٹلی. اور آلو کے ساتھ مکس کریں؟ آلو کے ساتھ مکس کریں؟ نہیں، یہ وہ کٹلیٹ نہیں ہے. اچھا چکن کٹلیٹ بنا رہے ہیں. کٹلیٹ دو طرح کے، ایک تو جو قیمے والے ہوتے ہیں، ایک وہ دوسرے جو فلیٹ جو ہوتے ہیں نا. جی انگریزی اسٹائل میں جو بنایا جاتا ہے وہ بنائیں گے. ساتھ ہی کارن سیلڈ جو کافی مزیدار. کارن سیلڈ بھی بن رہا ہے آج. مکئی کا بالکل. اور سے پہلے صرف اتنا کہوں گا امنا کہ ہوا کی بیٹی کو شادباد دو، ہوا کی بیٹی کو شادباد دو، بچوں کو خوشیاں بخش دو. اور آئی تھنک یہ بھی اچھا ہے امنا. بہت اچھا آپ نے شیئر پڑھا. تھینک یو امنا. اچھا امنا، یہ بریسٹو کی جانب سے ریسیپی ہے جو ہم نے بالکل کوک کرنی ہے. انگریڈینٹ بتائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بتائیں. انگریڈینٹس پہلے بتا دیں پھر میں کالر لوں گی. اچھا، چکن بون لیس 500 گرام کے برابر اس کی ہم نے فلیٹ کاٹ لینے ہیں. دیگر انگریڈینٹس میں مسٹرڈ ہے، مسٹرڈ پیسٹ، ساتھ ہی ٹماٹو، نمک ہے، کالی مرچ شامل کرنی ہے، پسی ہوئی لال مرچ، اور ہے نا کہ یہاں پہ وائٹ پیپر، ٹھیک ہے، ادرک لہسن پسا ہوا. اس کے علاوہ ہم نے اس میں میدا، انڈا اور بریڈ کرمز کی کرنی. اور ہمیں یہ ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں آن لائن اسٹور بریوسٹو کی جانب سے. اور ہمیں وہ ساری یہاں پہ سبزیاں، آپ لوگ آن لائن سبزیاں ان سے آرڈر کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں کیا ایڈوانس ماحول ہو گئے کہ اب آن لائن سبزیاں گھر آنے لگ جائیں. سر بھی کچھ آن لائن بتاتے ہوں گے. آن لائن ہی چیزیں بتاتے ہیں. یہ آن لائن ہی بتا رہے ہیں نا ہم. ان کو آپ کال کر سکتے ہیں. اور اچھا آپ کی ٹائمنگز کیا ہیں اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا؟ جی ہمارا آفس میں ہم طارق روڈ پہ بیٹھتے ہیں، رحمانیہ مسجد کے سامنے ہے، لیکن ہم وہاں بیٹھتے ہیں 1 سے شام 7 بجے تک، جمعہ اتوار کے علاوہ. جمعہ اور اتوار کے علاوہ. اوکے، جمعہ اور اتوار کے علاوہ آپ وہاں جا سکتے ہیں رحمانیہ مسجد کے سامنے، طارق روڈ پہ. جی. اور ٹائمنگز آپ نے نہیں، سوری، وہ 1 سے 7 1 سے 7 تک ہے. اور اپوائنٹمنٹ پہلے لینا پڑتا ہے؟ جی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن میں بہت مختصر لوگ لیتا ہوں، 4-5 سے زیادہ نہیں میں لوگ لیتا، کیونکہ پھر رش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے ہم 4 سے 5 لوگ لیتے ہیں جن کو ہم پراپر صحیح چیزیں بتا سکیں. اور اللہ کا شکر ہے میری بڑی کلائنٹنگ ہے. میں نے 2003 میں پرویز مشرف کا ذائچہ بنا کے یہ کہا تھا کہ تم 2008 میں مجھے نظر نہیں آتے حکومت میں، اور 2008 میں وہ گئے. جی ابھی بھی ذرا آپ حکومت کا بتائیے گا. ایک کال پہلے ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی عبدالاحد بول رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ عبدالاحد بول رہا ہوں. عبدالاحد صاحب جی کیا پوچھیں گے؟ میں یہ معلوم کروں طبیعت میں نساز رہتی ہے تو میں بات کر لوں ذرا. جی بولیے. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے بھائی. 31/1/70. 31/1/70. جی آگے بتائیے. ٹائم آف برتھ اپنا پیدائشی ٹائم بتائیے. صبح کے تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ بتا رہی ہوں. صبح کے 6 بجے لگ بھگ. اور اس کے علاوہ اپنا جگہ بتائیے کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ سر لیڈی بلوچستان میں. کہاں؟ لیڈی بلوچستان. جی سوال کیا ہے آپ کا؟
طبیعت میری ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، جسم میں درد سا رہتا ہے، ٹیسٹ کروائے میں نے تقریباً سارے سب نیگیٹو آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نیگیٹو نہیں آ رہے، بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسینڈنٹ ہے نا وہ سیجیٹیریس ہے، قوس جس کا ستارہ مشتری ہے، اور مون سائن آپ کا لبرا ہے، میزان، اس کا ستارہ زور ہے. ایک تو آپ کو 67 لگی ہوئی ہے جو کہ ایک بڑی نحس وضع فلکی ہوتی ہے، یہ 2017 ستمبر اکتوبر میں جا کر ختم ہوگی یہ 67. دوسرا یہ کہ آپ کو مرکری کا دور ہے. عطارد جو ہوتا ہے نا یہ بڑا سینسیٹیو ستارہ ہوتا ہے، یعنی آپ اتنے بیمار نہیں ہیں جتنے سوچ کے بیمار ہو رہے ہیں. سب سے بڑی یہ کیونکہ مرکری جو ستارہ ہے یہ مطلب سوچوں کو بڑا آپ کر دیتا ہے. یہاں ہاتھ لگایا درد ہو گیا، ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں لگا، تو مطلب یہ سینسیٹیوٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اس کے اندر. تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ مرجان یعنی سرخ رنگ کا ایک کورل ایک پتھر آتا ہے وہ آپ پہنے، اس سے کیا ہوگا کہ انرجی آئے گی آپ کی باڈی کے اندر، کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. جیسے جیسے انرجی آئے گی انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہوتی جائے گی. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ان کا اگر کچھ باقی رہ گیا تو آپ وہ بریک کے بعد بتا دیجیے گا. جی بالکل. ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہم بریک لیں گے. ہم بریک کے بعد حکومت کے بارے میں بھی بہت ساری حکومت اور ہمارے آج کے دور کے ایکٹر ایکٹریسز کا بھی ہم ذرا بتائیں گے. بالکل بہت ساری. ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. خلیج میں چھپنے والے جو اخبارات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مودی کا دورہ اچانک نہیں، ایک ہوا کی بیٹی اور 10 درندے شریف کتنے بڑے سیاستدان بن چکے. انہوں نے فوج اور رینجرز کو ناراض نہیں کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس قوم نے صرف ایک سال میں 72 ارب روپے کے موبائل فون